نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے لیے، پورے خطے کے لیے گیم چینجر منصوبہ کہا جا رہا تھا، آج کل کنٹروورسی کی زد میں ہے۔ اور آپ مجھے خاص طور پر یہ بتائیے گا کہ ایسے موقع پر جبکہ ابھی برطانوی اخبار کے جو دعوے ہیں کہ سی پیک منصوبے کے حوالے سے حکومت وقت اب نظر ثانی کرنے جا رہی ہے اور چین اس پر متفق ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ نمسکار دوستو اور سواگت ہے ہمارے چینل انڈیا اسپیشل میں۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے چین اور پاکستان کے سودے بارے میں۔ جب بھی پاکستان چین کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے ہماری دوستی ہمالیہ سے بھی زیادہ اونچی ہے اور سمندر سے بھی گہری ہے، لیکن اصلی وجہ یہ ہے کہ چین میں پاکستان کو پالا ہوا ہے۔ جب بھی بھکاری دیش پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چین کے پاس جھولی پھیلا کے چلا جاتا ہے اور چین پاکستان کے منہ پہ پیسے مارتا ہے۔ پر پاکستانی ایک چیز بھول رہا ہے کہ چین پاکستان کو بھیک نہیں دے رہا ہے، چین پاکستان کو قرض دے رہا ہے، یعنی کہ چین پاکستان کو جتنا بھی پیسہ دے رہا ہے وہ اسے سود سمیت واپس نکال لے گا۔ پاکستان کی اکنامی کا حل تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے، اوپر پاکستان کی نیتیاں بھی ایسی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی حالت کبھی بھوشیہ میں سدھر پائے گی۔ اس پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے، چلیے سنتے ہیں۔ جو اصل ایشو ہے کہ سی پیک ہمارے لیے دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو ایشو یہ ہے کہ تمام دشمن طاقتیں اس کو روکنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک پیٹریوٹک سینٹیمنٹ ہے کہ ہر حال میں سی پیک کو بننا چاہیے، مگر دوسری جانب سی پیک کی جو شرائط طے کی گئی ہیں وہ اس حکومت نے طے کی ہے جس نے ایل این جی کا اسکینڈل طے کیا تھا، جو اس سے پہلے آئی پی پی کے پاور پروجیکٹس جنہوں نے لگوائے تھے، اور ساری ٹرمز سیکرٹ ہیں۔ اب چائنیز جس طریقے سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں یہ کنسرن کی بات ہے۔ اب مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ویسٹرن یا ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کر رہا ہوں، لیکن جب ایک پیٹریوٹک سینٹیمنٹ بھی یہی ہے کہ آپ سی پیک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہلے ڈیفائن کریں۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وہ صرف ٹرانزٹ روٹ ہوگا، 1.4 ٹریلین ڈالر کی ایکسپورٹ انہوں نے پاکستان سے کرنی ہے، تو ایک روڈ روٹ تو وہ استعمال کریں گے ہی، لیکن پھر جب پتا لگا کہ اس میں ٹرمز کچھ ایسی بھی ہیں کہ دے وانٹ ٹو ٹیک اوور دی ایگریکلچر، بڑے بڑے اسکیل آف لینڈ بلوچستان میں ایگریکلچر کے لینا چاہتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج وہ خرید چکے ہیں کراچی کا پورا، اس کے بعد سی پیک کے اندر انہوں نے میٹرو کو بھی سی پیک میں ڈال دیا۔ تو اب اتنی کنفیوژن ہے سی پیک پہ کہ ایکچولی سی پیک کی تمام ٹرمز کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر اکنامک پالیسیز کے حوالے سے جن خدشات اور خوف کا اظہار، اب سوال یہ ہے کہ پہلے ہمیں ہمیشہ پوری پاکستانی قوم کو کہا گیا کہ چائنیز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جیسے گرانٹ یا گراٹس سے تحفہ دے رہے ہیں ہم کو تاکہ پاکستان ڈیولپ ہو، اور اس کے بعد ان کا 1.4 ٹریلین ڈالر سال کی ٹریڈ ان کی یہاں سے گزرے۔ لیکن اب ہمیں پتہ لگا کہ یہ تو قرضہ تھا سارا جو ہمیں ادا کرنا ہے، اس میں کوئی بھی گرانٹ نہیں تھی، اور یہی میں کہوں کہ ساری آج تک کسی کو بھی پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹس کی ٹرمز نہیں معلوم ہے۔ دس از دا ڈینجرس پوائنٹ۔ اچھا اور ابھی چائنا، ابھی آپ کو مثال دیں، سری لنکا میں ایگزیکٹلی یہی کیس ہو چکا ہے کہ سری لنکا نے اپنی پوری ایک بندرگاہ گوادر جیسی جو ہے وہ چائنا کے حوالے کر دی، کہ جس کو چائنا نے سی پیک جیسے ایک منصوبے کے تحت ڈیولپ کیا تھا، اور چائنا اور سری لنکا قرضہ نہیں ادا کر سکا تو چائنا نے ٹیک اوور کر لیا سری لنکن پورٹ کو، جبکہ پبلک میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہمیں خوفزدہ کر رہی ہیں۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 91% پروفٹ گوادر کے چائنا کو جائیں گے اور 9% صرف گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس آئیں گے۔ اگر اس طرح کی ٹرمز ہیں then this is a sell off۔ زید صاحب، اب مجھے ذرا فائنل ایک کومنٹ آپ یہ کیجئے گا، ایسی صورتحال میں جب پاکستان بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور خاص طور پر اس ایک کنفیوژن کا براہ راست فائدہ ان تمام اینٹی پاکستان جو پاورز ہیں ان کو ہوگا، ممالک ہیں ان کو ہوگا، اب ایسی صورتحال میں پاکستانی حکومت کو اس طرح کی ایٹ لیسٹ کنفیوژن سے بچنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اتنے لوگ اس وقت نئی حکومت میں آئے، ان میں کسی کو بھی ڈپلومیسی کا تجربہ نہیں ہے، صرف شاہ محمود قریشی ایک پرانا ہے جس نے تھوڑا بہت وہ ایک ٹینیور گزار چکا ہے، باقی سارے کے سارے ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ڈپلومیٹک پروٹوکول کا، انفارمیشن وارفیئر کیا ہو رہی ہے، سائیوپس کیا ہے، ڈس انفارمیشن پاکستان کے خلاف کیا چل رہی ہے، 5th جنریشن وار کسے کہتے ہیں۔ اس وقت اگر انویسٹمنٹ پاکستان میں ایک روڈ کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، ایک راہداری دینے کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کا خیر مقدم تو کرنا چاہیے۔ اب جس طرح کے واقعات بچیوں کی شادیوں کے اور ان کو چائنا لے جا کر اس کے بعد ان کو جنسی طور پر استعمال کرنے کے سامنے آئے ہیں، اور پاکستان کے میڈیا نے جس طرح سے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، اگر اس طرح کے واقعات انڈیا میں چائنا جا کے کرتا یا ان کا کوئی الائی کرتا تو انڈین میڈیا اس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہوتا؟
हामिद साहब देखिए जमील, बात ये है जी कि एस्टिमेट ये है कि 1 करोड़ चाइनीज पाकिस्तान में आकर सेटल होंगे सीपैक रूट के ऊपर अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर जी। 1 करोड़ चाइनीज। क्या उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे पे, कंजर्वेटिव माशरे पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत तो बुरे। ये बात तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नो। वो आप कुत्ते खाएंगे, बिल्लियां खाएंगे, सुअर खाएंगे, फिर वो आपका जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो तबाह कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। तफरीक का है ना जी तो बिल्कुल। आपको यही बात के इल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी, इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बात ये कि हम अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, अपने ऑनर, अपनी गैरत, अपनी तहजीब तो नहीं फरोख्त कर रहे हैं 10 अरब 15 अरब डॉलर के लिए, इसलिए कि चिनिया अपनी सामान ले जाके बेच सके गवादर के जरिए। हमको अपनी शराइत, अपनी मर्जी की तय करनी और सिंपल रूट दें। हमको जैसे कहा कि सिंपल सीधा रूट दें कि जी आप अपने ट्रक लेके यहां से यहाँ चले जाएं, फैक्ट्रीज जो आप लगाएंगे यहां पर वो पाकिस्तानी टेक्निकल टीम होंगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और हमारी बाकी इसके अलावा इनको स्टॉक एक्सचेंजेस और ज़राअत और एग्रीकल्चर और हमारी पावर यूटिलिटीज और हमारी पावर जनरेशन, हमारी एजुकेशन, ये सब इनके हवाले करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए जाहिर है चूंकि शराइत खतरनाक है, जब भी खुफिया रखी गई है, वरना पब्लिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पब्लिक क्यों नहीं करते आप? और सीपैक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? सीपैक अथॉरिटी का मतलब है कि उसके अंदर आर्म फोर्सेस के, ISI के, कोस्ट गार्ड के, हाईवे अथॉरिटी के, पोर्ट, कराची पोर्ट, पाकिस्तानी पोर्ट्स के, सब इदारों के नुमाइंदे हों ताकि वो मिलकर एक नेशनल प्लान बनाकर चाइना से नेगोशिएट करें। अभी खुफिया तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत का या इस हुकूमत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो डील कर रही है, ये फिर शक पैदा करती है। और जो चीजें सामने आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि परेशान कौन है। इमरान भाई, क्या रहा है फाइनल कमेंट, 5th जनरेशन वॉरफेयर, सिर्फ कर्जे 11, 12, 20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर